پوے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مسائل کا حل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیارے نگران شورا کا یہ سلسلہ ہے، یہ ان کا پروگرام ہے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آج حضور جو سوال سوچ کر آیا ہوں، پہلے میں وہ کر لوں یا پہلے کوئی آپ موضوع بیان فرمائیں گے؟ میں آج سب یہ سوچ کے آیا ہوں کہ آج آپ یہ بتائیں کہ مسائل کا حل خالی گفتگو میں یا بات چیت کرنے میں یا آپس کے اندر ڈسکشن کرنے میں ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور شے میں بھی ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ باتوں میں بھی مسائل کا حل ہے۔ دنیا میں باتیں ہوتی ہیں مسائل کا حل کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں یار بیٹھ کر بات کرو، مسئلے کا حل بات کرنے میں نکلتا ہے۔ صحیح۔ تو باتیں کرنے سے بھی مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اب مسائل کی نوعیت جدا جدا ہے، دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہے جی، یہ بھی ایک مسئلہ تو ہے، ہاں جی، اس کا حل آپس کی بات چیت سے نکلے گا، ٹھیک، ورنہ دونوں طرف سے جمود رہے گا، سکوت رہے گا، یا دونوں طرف سے وہ برف جمی رہے گی تو مسئلہ ہوگا۔ تو آپ یوں پتا ہوگا جب بات چیت شروع ہوتی ہے نا جب دو فریق کے درمیان، تو اس کو ایک انگلش میں ورڈ کہتے ہیں آئس بریک، یہ برف ٹوٹی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک معاشرتی طور پر ایک حل ہے۔ اسی طرح جب دو میاں بیویوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں طرف سے فریق بیٹھتے ہیں تو بات چیت ہی کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہو؟ تو بات چیت بھی مسئلے کا ایک حل ہے، کیا چلو بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، سودا لیتے ہیں، آپ بڑی ڈیل کرتے ہیں، آپ اس پہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے بات کر لیتے ہیں، بھائی بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ ایک جملہ یار بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، تو بیٹھ کر بات کر لینے سے بھی مسئلہ حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا۔ دوسرا رہا صرف کیا باتیں کرنے سے حل ہوتا ہے، وہ ایک الگ، وہ دوسرے مسائل ہیں کہ اگر آپ کو اپنے گھر کا خرچہ کم کرنا ہے تو خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، پریکٹیکل کرنا ہوگا۔ ٹھیک۔ ہم نے اپنا وزن کم کرنا ہے تو خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، پریکٹیکل کرنے سے ہوگا۔ سی بات۔ ہم نے گھر کے مینٹیننس کو صحیح کرنا ہے تو باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ عمل کرنے سے ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی اسکلز کو بڑھانا ہے، اپنی مہارتوں کو بڑھانا ہے، اور دوسروں کی مہارتوں کو دیکھ دیکھ کر آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے اندر یہ مہارت کیوں نہیں ہے، میرے اندر یہ اسکلز کیوں نہیں ہے، میرے اندر یہ ٹیلنٹ کیوں نہیں ہے، تو پھر وہ صرف سوچنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ ہم کسی بھی فرد کی، جیسے میں نے کئی دفعہ کئی پروگراموں میں شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا ہے کہ جب ایک نیا آدمی مارکیٹ میں جاتا ہے تو جا کر وہ کسی شخص کی کامیابی کو دیکھ کر، یعنی اس کا جو فائنل رزلٹ آیا ہے اس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جو اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے نا، یہ نارملی فیلئر کی طرف چلا جائے گا۔ ٹھیک۔ ایک ہوتا ہے ٹارگیٹ کو دیکھ کر اپنا گول اس کو بنا لینا کہ یار یہ میرا گول ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے، یہ میری منزل ہے، یہاں یہ میری منزل ہے، میں نے اس کو پانا ہے، میں نے اس کو اچیو کرنا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اس منزل کو پائے ہوئے شخص کو یوں سمجھیے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ایک شخص کو اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے بھی اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر رہنا ہے، تو جس طرح وہ پہاڑ پر چڑھا ہے اس کو چڑھنے کی ہمت، حوصلہ اور ٹیلنٹ پیدا کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اتنا پیریڈ اس کو چاہیے جتنا پیریڈ اس نے اس جگہ پر پہنچنے میں لگایا ہے۔ صحیح۔
محض یہ دیکھنے کے بجائے کہ یہ کامیاب ہو کر بیٹھا ہے، میں کیوں نہیں بیٹھ پا رہا، بندہ یہ دیکھے کہ یہ کامیاب ہوا کیسے ہے، یہ وہاں پہنچا کیسے ہے، اس کی سٹرگل کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ہسٹریاں پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، بایوگرافی جس کو کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو بایوگرافی میں محض کسی شخص کے کسی منصب تک پہنچ جانے کا، کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے، سرجن بن گئے، یہ بہت بڑے سائنسدان بن گئے، بہت بڑے مطلب مفتی، بہت بڑے مفتی بن گئے، تو ایک طالب علم سوچے کہ میں اتنا بڑا مفتی بن جاؤں گا، تو اس کو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا طلباء کرام میں یہاں بیان ہوا تھا، نیچے کراچی کے تمام طلباء کرام جمع ہوئے تھے، اسی میں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ ایک مفتی صاحب کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں نے ایسا مفتی بننا ہے۔ اچھی سوچ ہے، بہت اچھی سوچ ہے کہ آپ نے ان کو اپنا معیار بنایا تھا مفتی، لیکن یہ اس جگہ تک پہنچے کیسے؟ اس پہنچنے تک کی ہمت اور پہنچنے تک کا دورانی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور اس کا پورا پروسیجر پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کھانے میں، پینے میں، گھر میں، قربانی میں، کمپرومائز میں، بہت ساری چیزوں میں کس طرح انہوں نے مطلب کہ اپنا وقت گزارا ہے، فیملی سے دور رہے، کھیل کود تماشوں سے دور رہے، فضولیات سے دور رہے، اور ایسے کوئی دوست بنا کر نہیں بیٹھے رہے۔ ان کے مطالعے کا انداز کیا رہا، کتابوں کا انداز کیا رہا، سلیکشن کیا رہا۔ تو جب تک ان تمام تر چیزوں کا آپ جائزہ نہیں لیں گے تو آپ کیسے پائیں گے؟ تو ایک روٹ ہوتا ہے کسی بھی منزل تک پہنچنے کا۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ شاید میری یہ بات کئیوں کے کام آ سکتی ہے اگر وہ اس پہ غور کر لیں، کہ کہیں بھی چاہے وہ آپ دنیاوی معاملے پہ سوچ رہے ہیں یا دینی معاملے پہ سوچ رہے ہیں، محض سوچنے سے یا باتیں کر لینے سے وہ آپ کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا۔ میں مسئلے سے ٹارگٹ کی طرف چلا گیا، کیونکہ جب ٹارگٹ اچیو نہیں ہو تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آدمی پھر جیلیسی کا شکار ہو جاتا ہے، حسد ہو جاتی ہے، اچھا خود احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر طرح طرح کی بیماریاں لے لیتا ہے، گھر کے مسائل کا پھر وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو کئی جگہوں پر ہماری بنیادی کمزوریاں، بنیادی خرابیاں اور علم کی کمی، اور ٹارگٹ کو کیسے اچیو کرنا ہے اس کے گراؤنڈ ریئلٹی کو نہ سمجھنا، کیونکہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے، جب تک آپ اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کا ریئل جائزہ نہیں لیں گے تب تک آپ کو شاید وہ نہیں، کیونکہ جب آپ گراؤنڈ ریئلٹی کا ریئل جائزہ لیں گے کہ وہاں تک پہنچنے میں یہ سارے راستوں سے مجھے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ جائزہ لیں اپنی صلاحیتوں کا، اپنی قابلیتوں کا، کہ مطلب میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے جس لمحے پر آپ سوچ رہے ہو اس سے تھوڑا سا پیچھے جا کر سوچیں کہ میری زندگی میں ایسی کون سی چیزیں تھی جو میں نے اچیو کر لی ہیں۔ تو آپ کی ہسٹری خود آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ سوچا تھا اور آپ نے اس میں تھوڑی بہت مشقتیں اور آزمائشوں سے بھی آپ گزر کر آپ نے اس کو پا لیا۔ تو تھوڑی ایک آپ کے پاس کوئی ہسٹری تو ہو آپ کی۔ ڈاکٹر بھی اگر کسی پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں تو پیشنٹ کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ میڈیسن لینے میں کیسا رہا ہے، اس کی احتیاطیں کیا رہی ہیں، اس کے حساب سے وہ پھر ڈاکٹر جو ہے نا پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اچھا قابل استاد بھی اپنے شاگرد سے جب کوئی کام لیتا ہے تو اس کی پچھلی پریکٹس کو دیکھتا ہے کہ یار یہ کر پاتا تھا نہیں کر پاتا تھا۔ باپ سمجھدار اور دانا، ایک عقل رکھنے والا باپ، والد بھی اپنی اولاد کی پریویس پریکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کو یہ کام دوں گے نہیں دوں گے کیونکہ اس کی طبیعت میرے سامنے ہے۔ تو جب غیر آپ کی عادتوں کا جائزہ لے کر آپ کے لیے کام کا تعین کر سکتے ہیں تو آپ خود اپنی عادتوں کا جائزہ لے کر اپنے کام کا تعین کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انشاءاللہ اس طرح مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، آپ نے گفتگو کے دوران ایک لفظ استعمال کیا، قربانی، تو اس سے مجھے جو ہے وہ اس قربانی کی یاد آئی کہ جو مسلمان جو ہے وہ راہ خدا میں عید الاضحیٰ کے ایام نہر جو میں پیش کرتے ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ نوٹ کی تو میں چاہوں گا آپ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جانور جو میں نے دیکھے تو وہ جانور 2 سال کے لگ ہی نہیں رہے تھے، اور مجھے یوں سمجھ لیں کہ ایک یقین کی حد تک گمان تھا، یعنی گمان مجھے ذہن غالب تھا کہ یہ 1 سے 1.5 سال کے اندر اندر ہیں۔
تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی قربانی میں پیسے جو ہے وہ کم لگیں گے اور جانور جو ہے وہ ہلکا سا بھی ہوگا تو کام چل جائے گا، کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کے بھی ہو جائے گا، تو شاید عمر پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، یا جس طریقے سے جانور کو جو خریدنا چاہیے میرے سنت جیسے رہنمائی فرماتے ہیں جو اس کی عمر ہونی چاہیے، بکرا ہے تو 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سال سے 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے، بڑا جانور ہے تو اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہے، یوں ہی اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو ان چیزوں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ شاید دمبے کا یہ ہے کہ سال بھر کا دکھتا ہو. جی، وہ بھی 6 ماہ کا وہ دمبا جو 1 سال کے دمبوں میں اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ ان میں بھیڑ گھل مل جائے، اس مطلب دکھتا ہو. ہاں جی. تو اصل میں ہمارے یہاں کیونکہ ہم شہری لوگ ہیں نا، جی. آپ کے پاس ایک تجربہ ہے پنجاب کے گاؤں دیہاتوں کا. ہم لوگ شہری لوگ، ہم پیدائش شہر میں ہوئے ہیں. جی. تو آپ کی اپروچ اور ہماری اپروچ میں سلمان بھائی فرق ہوگا. آپ کے سامنے کئی ایسے واقعات اور جانوروں کے سارے معاملات یا آپ کے ارد گرد کے ماحول میں رہے ہوں گے. ہم نے شروع سے جانور کی عمر کا تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا. ہم نے شروع سے دیکھا جانور 2 دانت کا ہے، 4 دانت کا ہے، 6 دانت کا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عمروں کو دانتوں پہ تقسیم کر دیا گیا تھا کہ مطلب 2 دانت کا ہے تو یہ قربانی ہے، 4 دانت کا ہے تو ہمارے یہاں یہ کہ یار یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا. حالانکہ امیر سنت نے ارشاد فرمایا ہوا پچھلے سالوں میں بھی کہ 4 دانت کا لینے میں عافیت ہے، اور اچھا 4 دانت والا ہی کہلاتا ہے کہ 4 دانت میں ڈاؤٹ نہیں رہتا، جبکہ وہ واقعی 4 دانت ہو، اس نے کوئی 2 دانت نقلی نہ لگا دیے ہوں. تو ہمارے یہ ہوتا ہے. البتہ عمر جو آپ نے اصل مسئلہ پوچھا تو ایک فقہی حوالے سے تو میں اہل نہیں ہوں، لیکن جو ابلغ گھوڑے سوار اور میرے سنگ سا خریداریاں وغیرہ جو ہوئی ہیں اس کے تعلق سے اگر میں عرض کروں تو عمر کا تجربہ ہونا چاہیے. بلکہ جو جو جسے خریدا جا رہا ہے اس سے بھی معلومات لینی چاہیے کہ بھائی اس کو کتنا، تو اور اس کے متعلق تھوڑی بہت معلومات آپ بھی رکھیں. جب آپ تھوڑی بہت معلومات لے کے جائیں گے، ابلغ گھوڑے سوار رسالہ جو ہے وہ اگر آپ پڑھ کے جائیں تب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مدینہ مرحبا، ماشاءاللہ. میسیج ایک ہمارے پاس آیا ہے، اس میں ان کا کہنا ہے کہ میری بہن کی بیٹی کو دورے پڑتے ہیں، کچھ ارشاد. اللہ کریم پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کی بہن کی بیٹی کو صحت دے، تندرستی دے، اور انہیں پہلے سے صحت عطا فرما دے، خوشیوں بھری، راحتوں بھری، سکون بھری طویل زندگی عطا فرمائے. اب یہ اس کی تھوڑی تفصیل ہوتی تو ہم روحانی علاج بھی لیتے اور کچھ میڈیکل علاج لیتے، کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، فرمائیں. اگر دورے اگر مرگی کے ہیں تو اس کا روحانی علاج تو یہ ہے کہ جسے اگر مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو سورۃ الشمس پڑھ کر جسے دورے پڑھنا ہے نا تو اس کے کانوں میں دم کر دیا جائے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ایک تو یہ روحانی علاج ہے. دوسرا اس کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آخری سورت تک، یہ آخری آیات پڑھ کر یہ بھی اس کے کانوں میں دم کر دیا جائے تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. یہ جو کیفیت ہے یہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. دونوں پر ہی آپ چاہیں تو عمل کر لیں یا دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کریں، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کیجیے گا اور تلفظ کی درستی کے ساتھ یہ سورۃ الشمس پڑھنی ہے اور سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں یہ گھر کا کوئی دوسرا فرد پڑھ کر اس مریض کے کان میں یہ دم کرے. ڈاکٹر زیرک کچھ فرمائیں گے؟ اس میں اگین دوروں کے حوالے سے تعلق ہوا تو اکثر دفعہ تو ایپیلیپسی جس کو ہم بولتے ہیں مرگی، اور اگر مرگی ہو تو میڈیکل حساب سے مرگی کا یعنی کہ کافی مؤثر ترین علاج دوائیوں کی صورت میں موجود ہے، اور اس کا بنیادی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے کروا لیں، اور اگر وہ دوائی باقاعدگی سے ایپیلیپسی کی کھاتے رہیں تو الحمدللہ عز و جل اکثر بلکہ بہت سارے مریضوں کو جو ہے اس سے شفا حاصل ہوتی ہے. لیکن دوائی انفارچونیٹلی آپ سمجھیں کہ عمر بھر پھر کھانی پڑتی ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. ہاں بعض دفعہ اگر کئی سال تک آپ کو دورے نہیں پڑے اور جو نیورولوجسٹ ہے جو اس کا علاج کرتے ہیں تو ان کے مشورے کے ساتھ کئی مریض جو ہے وہ پھر ان کو دوائی کے بغیر بھی ٹرائل کیا جاتا ہے. لیکن
اگر دوائی ہم لیں گے انشاءاللہ اس کی تشخیص کروائیں گے تو مرگی جو ہے وہ ایسا یعنی کہ مرض ہے کہ جس کا اس وقت دوائی کی صورت میں حل موجود ہے. اور اکثر بالخصوص جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو جو مرگی کے مریض ہوتے ہیں بالخصوص ڈرائیونگ کے حوالے سے انہیں بہت کیئر کی جاتی ہے. اگر وہ اوپر بالائی منزلوں میں ہوتے ہیں تو سیڑھیوں کے حوالے سے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھ بھال کریں، اور بالخصوص جو ہے وہ روڈ ٹریفک وغیرہ کے حوالے سے احتیاطیں. تو یہ چند جو ہے وہ میڈیکل حوالے سے جو میں عرض کر سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی سلمان بھائی. ٹھیک ہے جی، میں یہ چاہ رہا تھا اس پر کچھ اور بھی تھوڑا لے لیں. بعض کا جن کو دورہ پڑ جاتا ہے مرگی کا، ان کو لوگ جو ہے جوتے سنگھاتے ہیں، کوئی ان کے منہ میں لکڑی رکھ دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبان کچھ ارشاد فرمائیں. جہاں تک آپ نے فرمایا جوتے سنگانے کا، تو اس میں کوئی ایسا میڈیکلی طور پہ ہے نہیں، ایک خامخواہ کی عادت بنی ہوئی لوگوں کی. باقی جو لکڑی رکھنے کا سوال ہے اس کے پیچھے لاجک یہ لگا تھا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے دورے کی وجہ سے ٹنگ جو ہے پوسٹیریئر سائڈ پہ چلے جاتی ہے، اندر کی طرف ڈرپ کر جاتی ہے، تو بعض اوقات وہ سفوکیشن یعنی کہ سانس رکنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ رکھ، لیکن اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس ٹیکنیک کے حساب سے یوز کی جائے. عام آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. ایون ہاسپٹلس وغیرہ کے اندر بھی اگر اس قسم کے پیشنٹس آتے ہیں تو ان میں یہ چیز کوشش کی جاتی ہے کہ ٹنگ جو ہے وہ پوسٹیریئر سائڈ پہ نہ جائے تاکہ اس کو سانس لینے میں پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے. جنید بھائی نے جو سورہ مومنون کی آیات بتائی ہیں، اس کے بارے میں مجھے ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ یاد آ رہے ہیں. حلیۃ الاولیاء کے اندر، اللہ والوں کی باتیں کتاب کے اندر روایت موجود ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آیات کامل یقین کے ساتھ پڑھ کر پہاڑ پر دم کی جائیں تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. سورہ مومنون کی جو آخری آیات، افحسبتم انما خلقناکم، یہ والی آخری سورہ. چلیں جی کال شامل کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ رشتہ داروں کی پنچایت کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ان کے گھر زبردستی لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ پنچایت کھول لیتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو آج کل، تم جو ہے ابھی تک تمہیں نوکری نہیں ملی، تمہاری اتنی کم تنخواہ ہے، تم نے اتنی ڈگری لی ہے اس کے باوجود بھی تم فارغ ہو آج کل. تو اس طرح کے بہت سے فضول سوالات شروع کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں کہ اولاد کیا کرے. صبر کرے اللہ، کیونکہ یہ بڑے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھائیں گے تو یہ بعض اوقات پھر بدتمیزی کے زمرے میں آئے گا. پھر آپ کی تعلیم اور ڈگری کو چھوڑ کر پھر وہ آپ کو طور طریقہ اور ایٹیکیٹ سکھائیں گے کہ بیٹا بڑوں سے بات کرنے کے طریقے نہیں ہوتے. حالانکہ اتنی ساری باتیں بچوں سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بچے اگر ناکامی اور کامیابی کے معیار ہی ہمارے یہاں بعض اوقات اتنے زیادہ بہتر نہیں بنے ہوئے تھے. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہم سے سوالات زیادہ کرتے ہیں جو کاروبار میں بہت اچھے ہوتے ہیں یا جنہوں نے سوسائٹی میں اپنا کو مقام بنا لیا ہوتا ہے. ایسے فیملی ممبر زیادہ یہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے جو کامیابی حاصل کی ہیں اپنی عقل و سمجھداری کی بنیادوں پر حاصل کی ہیں، جبکہ بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا. یہ بس ہو جاتی ہیں بعض چیزیں. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سمجھدار یا عقل مند نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات خود پسندی کا بندہ شکار ہو جاتا ہے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے میری عقل و صلاحیتوں کی وجہ سے مل رہا ہے محض. تو ایسا نہیں ہوتا. تو بعض واقع فیملی ممبرز کی عادتیں ہوتی ہیں کہ خاندان کے لڑکوں اور بچوں کے ساتھ جب یہ بیٹھتے ہیں تو اپنی زندگی کے جو کامیاب واقعات، ہم تمہیں نہیں پتا بھائی ہم کیسے یہاں تک پہنچے، ہمیں نہیں، واقعی ہمیں نہیں پتا، ہمیں کیا پتا، ہم تو چھوٹے تھے، آپ کو پتا کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچے. نہ بچوں کو اتنا انٹرسٹ ہے، میں صحیح بتاؤں، کیونکہ آپ جس آپ پہنچے ہو بھائی جان، سیدھی بات ہے، مطلب موٹر سائیکل میں بیٹھ کر بچہ کار میں بیٹھ کر پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. تو موٹیویشن یوں نہیں ملتی. اگر آپ کسی کے حوصلے بڑھانے چاہتے ہیں تو اس کی ہمت بڑھا کر ان کے حوصلے بڑھا سکتے ہیں، ان کی ہمتیں گھٹا کر نہیں. تو اس طرح کی باتیں بڑوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ کریں، اور فیملی ممبر کو بھی چاہیے کہ پھر اپنے بچوں کو بھی زبردستی یوں نہ کریں. البتہ اپنے بچوں کو رشتہ داری ضرور سکھائیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، صلہ رحمی کیسے کرنی ہے، ان سے میل جول کیسے رکھنا ہے،
ان کے ساتھ غمخواری کیسے کرنی ہے، اس طرح کی تربیت لازمی طور پر والدین اپنی اولاد کو دیں، تاکہ اولاد آپ کے جیتے جی اور آپ کے بعد اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکے۔ اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ انداز ایسا رکھے۔ بات ہے، مجھے آپ نے جب سوال کیا ہے تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بعض بچے ہیں جو خاندان کے لوگوں کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں جائیں گے تو آدھا پونا گھنٹہ کون ان کا لیکچر سنے گا یار، اور ہر دفعہ کی ان کی فکس کیسٹ ہے، ان کی کوئی کیسٹیں بھی نہیں بدلتی ہیں، ہر دفعہ کا ایک فکس لیکچر ہے ان کا کہ وہ ان کو دینا ہے بچوں کو، تو بچے بور ہو جاتے ہیں، اریٹیٹ کہتے ہیں آپ لوگ، ہاں جی، اریٹیٹ ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ نہ کریں، مطلب ان بچے آئیں، نوجوان آئیں تو ان سے ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق بات کریں گے تو وہ آپ کے قریب آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک تھا، مگر یہ یاد رہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک سے کبھی بھی زندگی میں ایک لفظ بھی فضول ادا ہی نہیں ہوا۔ آپ نے جب بھی کلام کیا ہے اللہ کی رضا والا کلام کیا، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ایک زبردست نفسیات کو سمجھنے والے تھے اور مدبر اعظم تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے کیسے باتیں کرنی ہے، عورتوں سے کیسے باتیں کرنی ہے، جوانوں سے کیسے باتیں کرنی ہے، اور جب ان میں خلفائے راشدین جیسی عظیم شخصیات آپ کے گرد مطلب کہ حاضر ہیں، اور تو پھر ان ستاروں کی چمک کا کیسے ان سے ساتھ باتیں کرنی ہے، یہ مطلب کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو خوب اپنی وہ عادت مبارکہ آپ کی ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے ایسا موضوع سے ہٹ کر سوال ہے، موضوع ہے کہ آج کا مطلب یہ مسائل کا حل، جیسے یہ بھی ایک مسئلے کا حل نہیں اس کو بیان کر رہے، نہیں مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ویسے ایک جنرل سوال ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو کس عنوان پر پڑھنا اچھا لگتا ہے؟ اسٹڈی، مطالعہ کس عنوان پر آپ کا جی چاہتا ہے یار میں اس موقع اس ٹاپک پر میں مطالعہ کروں، اسٹڈی کروں؟ اصل میں یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے طبیعت اور اس وقت کے مزاج پر۔ صحیح۔ آپ نے حکمہ یعنی جو حکمت والے لوگوں کو سنا ہوگا آپ نے کہ کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، تو جیسے کبھی تفسیر کی طرف زیادہ آپ کا توجہ جائے گی، کبھی فقہ کی طرف پڑھنے کا دل کرے گا، تو کبھی آپ تصوف کو زیادہ لے کر بیٹھو، کبھی یوں حکایات، واقعات، ترغیبات، سیرت، تو یہ چیزیں ہیں ویسے بنیادی طور پر۔ لیکن ان تمام تر چیزوں میں اگر آپ دیکھیں، قرآن کا ایک اپنا بیان ہے، قرآن کی تلاوت، اس کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مگر اگر آپ اس کے علاوہ ٹاپکس کی بات کرتے تو میں پرسنلی طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو پڑھنے کو مجھے بہت اس میں مجھے شوق بھی ہے، اور میں پڑھتا بھی ہوں۔ اور ہمارے جو بزرگ ہیں محدثین ہیں، انہوں نے ان سے کیا لیا ہے، تو میں حدیث بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں افعال جو آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے، پھر اس کی شروحات کا مجھے پرسنلی طور پر حدیث، ہر حدیث کی شرح، اس میں ایک اپنا ہی لطف ہے۔ ماشاءاللہ، چلیں جی، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو، اور ناظرین کو چاہیے کہ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس لٹریچر جو ہے یہ موجود ہے، اتھینٹک لٹریچر ہے، زبردست معلومات ہے، اور خوبصورت اور آسان انداز میں ہے۔ تو مکتبۃ المدینہ سے کتابیں آپ ہدیتاً طلب بھی کر سکتے ہیں، آن لائن آرڈر کر کے بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے تو اس سے بھی فیض پائیں گے۔ یہ میسیج کے ذریعے سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں فیکٹری میں جاب کرتا ہوں اور میں جس پوسٹ پہ ہوں اس پوسٹ پر رہ کر جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے، کیا کیا جائے؟ جھوٹ تو نہیں بولے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، وہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ اس کی رضا کے لیے کام کریں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر رب کی نافرمانی کیے بغیر کما نہیں سکتا تو چھوڑ دیں، کوئی اور روزگار اختیار کریں۔ ایک دروازہ آپ اللہ کی رضا کے لیے خود تو بند کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رضا کے 100 دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں بالکل آپ توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ جھوٹ پر بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات! رب پر بھروسہ کریں، رزق تو اللہ دیتا ہے،
وہی رزاق ہے، ہم تو عبدالرزاق ہے. واہ مرحبا، کیا خوبصورت بات ہے. لیکن ایک سوال بھی ہے نا، سب آپ دیکھیں یہاں وہ بندے کو ہی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولو. بھائی ٹھیک ہے، وہ تو جھوٹ مت بولے، تو جو جھوٹ بلوا رہا ہے آپ سے اس کو بھی تو نصیحت کریں. اپنے بارے میں پوچھا تھا جی، ہم اپنے بارے میں پوچھا. ایسا بات ہوگا جھوٹ بلوایا نہیں جا رہا ہوتا. سیٹ سپروائزر کہتے ہیں مجھے کام نکال کے دو، نہیں وہ جھوٹ اپنے طور پر بول رہا ہوتا ہے، سیٹ کے کہنے پر نہیں بول رہا ہوتا. ضروری نہیں کہ سیٹ جھوٹ بول رہا ہو. سیٹ نے کب بولا تھا پیٹرول پمپ پر ڈنڈی مارنا؟ سیٹ نے کب بولا تھا کہ پرچیزنگ میں ڈنڈی مارنا؟ سیٹ نے کب بولا تھا کہ اب یوں کرنا؟ وہ اس کو گنجے کو ناخن مل جاتے، وہ خود ہی کھجا رہا ہوتا، بیڑا غرق کر رہا ہوتا اپنے سر کا. تو بعض اوقات نہیں ہوتا، اس کو ان ایکسپیکٹڈ سیٹ مل جاتی ہے بعض اوقات. وہ پھر سے جھوٹ نہیں بولتا، ظلم بھی کرتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے جھوٹ بلوایا جا رہا ہو. صحیح. اور اگر وہ جھوٹ بلوا ہی رہا ہے تو بھی نہیں مانا جائے گا. لوگوں کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی. جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہے وہاں پر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے جی، کال شامل کر. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ نا ایک مکان ہے اوپر نیچے کا اور کرائے پہ دینا ہے ایک حصہ. اب اوپر کا کرائے پر دیتے ہیں تو اوپر بائک وائک وغیرہ کھڑی ہونے کی جگہ نہیں ہے، وہ نیچے کھڑی ہوگی. نیچے کا کرائے پر دیتے ہیں، مالک مکان اگر اوپر رہتا ہے تو مالک مکان کو پھر بائک نیچے کھڑی کرنی پڑے گی. پھر ان کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی کہ مالک مکان کس ٹائم آتا ہے، رات کو دیر سے آئے جلدی آئے، ان کا دروازہ بجائے. تو برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے کہ اس کا کیا حل نکالے، کون سا پورشن کرائے پہ دیا جائے اور کس پر صبر کیا جائے. تو انڈرسٹینڈنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دونوں مسئلہ آپ انہی کے سامنے رکھتے ہیں جن کو کرایہ پر دینا ہے. اور اگر مالک نیچے کا بھی دینے کے لیے تیار ہے، اوپر کا بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور کرایہ پر لینے والا اگر دونوں طرف کی منزلوں میں سے کوئی بھی ایک انتخاب کرنے کے لیے بھی تیار ہے، تو اس کے سامنے ایک ایشو و مسئلہ رکھ دیا جائے گا. اگر اوپر لیتے تو یہ مسئلہ ہے، نیچے لیتے تو یہ مسئلہ ہے. اگر باہمی رضامندی ہو جاتی ہے اور اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے مل جل کر ہی فیصلہ کر لے. شاید یہاں سے فیصلہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. سوال یہاں پر یہ ہے ڈاکٹر صاحبان سے کہ کیا بکری کا دودھ ہر کوئی پی سکتا ہے؟ نیز کیا بکری کا دودھ پینے سے رنگ فیر ہوتا ہے؟ دودھ تو بکری کا دودھ تو ہر کوئی پی سکتا ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب پی سکتے ہیں اس کے اندر. باقی رنگ فیئر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کا تو اسکن والے زیادہ بہتر ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بکری کے دودھ کے اندر کچھ انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو یقیناً آپ کی اسکن کے لیے اچھے ہوتے ہیں. تو موسٹ لائکلی چانسز ہو سکتا ہے، لیکن فائنلی جو ہے اسکن والا ہی بتا سکتا ہے کہ اس میں کوئی افیکٹونیس ہے. کیونکہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوپ کے اندر یہ یوز کروا رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے، کچھ اسکن پہ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی لے کے اس کا. تو اس کا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی استعمال کرنے اس کو ہوتا ہے یا نہیں، تو اسکن والے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکن کو اچھی اور پرکشش بنانا اگر آپ چاہتے ہیں تو بہت سمپل سی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. نمبر 1 جھوٹ نہ بولیں. نمبر 2 باوضو رہیں. اور نمبر 3 تہجد ادا کریں. یعنی اس میں فرائض واجبات کے علاوہ کہ میں نے بات کی، یعنی فرائض اور واجبات پر تو عمل کرنا ہے ہر مسلمان نے، مگر یہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ 3 کام کریں. بالکل جھوٹ نہ بولیں، پرفیکٹ جھوٹ. جھوٹ بولنے سے سمجھے کہ چہرے کی رونق، چہرے کا نور، بہت کچھ برباد ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے مطلب چہرہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. جھوٹ نہ بولیں، باوضو رہیں اور تہجد کی نماز پڑھیں. اب یہ کر کے دیکھیں پھر بتائے گا کہ اسکن کی کیا پوزیشن. مرحبا. چہرے کا اسپیشلی انشاءاللہ آپ کے چہرے پہ رب نے چاہا تو کشش پیدا ہو جائے گی. سبحان. اور یہ عمل ظاہر سی بات ہے یہ رضا الہی کے لیے کیا جائے گا. رضا مولا از ہما اولا، تو ضمنی فائدہ یہ بھی میسر ہو جائے گا انشاءاللہ. جی. میرا نام آمنہ ہے، میں کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. نگران شورا، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کچھ کلاس میں ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنی تصویریں بنا کر اور سینڈ کرتی ہیں اور کلاس میں بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ والی تصویریں بنائی، اور نئی نئی جگہوں پر جا کے وہ اپنی تصویریں بناتی ہیں اور میک اپ کر کے وہ اپنی تصویریں اسٹیٹس پہ بھی لگاتی ہیں. اور
آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ والدین کو اپنے بچوں کا اپنے زیادہ موبائل دینا کیسا اور ان کو یہ کرنا کیسا، آپ ایسے بچوں کو سمجھائیں کہ نا وہ ایسا نہ کریں. ان کی بات مان لینا آپ، اتنا پیارا تو بتا رہی ہے، ایسا نہ کریں آپ. صحیح تو کہہ رہی ہے بچی. اس طرح اپنے تصاویر میک اپ ویک اپ کر کے موبائل پر دے دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور پھر اگر تھوڑی بڑی ہو جائیں گی تو پھر اگر عادت جم گئی نا تو بہت آزمائش ہو جائے گی. تو بالکل اس طرح نہ کریں. اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. یعنی جس طرح دواؤں کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو موبائل پہ بھی لکھا ہونا چاہیے کہ یہ موبائل بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو دوائی بھی نقصان تو دیتی ہے اگر اس طرح یوں استعمال کر لیا جائے. موبائل بھی پھر کم نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اب لگتا یہی ہے کہ والدین اب ہتھیار ڈال چکے ہیں. مطلب ہے بولنے کی حد تک ہی میں بولوں گا تو صحیح، اب عمل جہاں ہو وہاں ہو، جہاں نہ ہو وہاں نہ ہو، ایک الگ بات ہے. نماز کی دعوت تو دینی ہے نا. ہو گیا جی جواب؟ اب بچی نے بہت پیارا سمجھا. ماشاءاللہ. چلیں جی یہ بات بھی ہو گئی. اچھا ایک اور سوال ہے، مطلب وہ بھی موضوع سے ہٹ کے ہی ہے. آپ کو کبھی اپنے، جیسے آپ فیس بک پہ لائیو کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو اپنے نواسوں کے ساتھ آپ کو، آپ کے نواسوں کے ساتھ چینل پر تو دیکھا ہے، آپ کے پیج پر کبھی لائیو نہیں دیکھا ہوں. کوئی ہے ایسا سلسلہ؟ موقع نہیں ملا اس طرح، کیونکہ وہ یہ ہوتے حیدرآباد میں، ابھی آئے ہوئے تو مگر ہوتے نہیں ہیں. اور لائیو ہو رہا ہوتا ہے تو میں بھی اپنے یہاں مصروف ہی ہوتا ہوں نارملی آفس میں، آپ کو پتا ہے. پھر وہیں سے اٹھ کر پھر لائیو ہو جاتا ہے. تو ایک روٹین کے اندر چلتے جانے، ایسا نہیں کہ بالکل لائیو کے لیے گھر سے کوئی تیاری ویاری کر کے نکلے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اب اپنی روٹین میں لائیو ٹائم ہو جاتا ہے. میں ابھی اپنے آفس میں ہی تھا، لائیو ٹائم ہو گیا، اب لائیو ٹائم میں لائیو آ گئے، اب جا کر اپنی روٹین میں چلے جائیں گے. تو کوئی تو یوں تو اس لیے بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ بچے ہر وقت ساتھ ہوتے ہوں. ٹھیک ہے. گھر سے تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کوئی اکا دکا یا ایک دو دفعہ کو ایسا ہو گیا ہو، وہ زیادہ مل سنت کی موجودگی میں ہوا ہے. باقی میں پرسنلی اپنے گھر سے یوں لائیو جانا اتنا مجھے یاد نہیں ہے. ویسے ہی لائیو مجھے پتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ لائیو جائیں گے تو زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. لیکن اب یہ کہ سوشل میڈیا والوں نے پیچھے پڑ کر ایک ہفتے کا تو کر لیا ہے، ہفتے آدھے گھنٹے کا 8 بجے رات کو، اور جمعہ کو مغرب سے پہلے دعا کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھار کو ایسا ہو جاتا ہے لائیو. روٹین بن نہیں پا رہی. صحیح. اچھا یہ ایک اور بھی اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے، آپ اپنے نواسوں کے ساتھ وقت کیسے گزارتے ہیں؟ دیکھیں جب بھی میں گھر میں ہوں گا تو نواز سے ہوں گے تو بیٹھیں گے، تھوڑا کھیلیں گے. یہ بھی جو بچے بھی یہ وہی کام کریں گے جو بچے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کریں گے تو اللہ کا شکر ہے اچھا وقت گزرتا ہے نوازوں کے ساتھ. نواز سے بھی ہیں، پوتی ہے اور پوتا ہے. اب مقداد ابھی جیسے گھر جائیں گے اللہ نے چاہا تو پوتا بھی ہے تو پوتی بھی ہے. ایمن دونوں نواسے بھی ہیں. یہ ہے تو کبھی کبھار وہ سعد رضا سے بھی رابطہ رہتا ہے میرا وہ بھی پوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں ترقی بنتی رہتی. مرحبا. شکر ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے، آمین. دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، اور ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. آمین آمین. یہ کال عاشورہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں. الحمدللہ مدنی چینل بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہمیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے. امی ہمیں سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہیں لیکن ہمارا غصہ نہیں جاتا. لیکن عاشورہ کوئی ایسی بات ارشاد فرما دے جس سے ہمیں غصہ نہ آئے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ایک دوسرے سے بیٹا محبت کرنا سیکھیں. غصہ آنے کی وجہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ میں کام کم کرتی ہوں وہ کام زیادہ کرتے ہیں، یعنی میں ہی زیادہ محنت کروں وہ کم کریں. میری چیز اس نے لے لی، اس کی چیز میں نے لے لی، تو میں کیوں کروں وہ کیوں کرے، اس طرح ہوتا ہے. تو جب آپ ایک دوسرے سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، بھائی بہنوں میں تو محبت ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں. اور ہر بھائی
یا بہن یہ کوشش کرے کہ میں اپنی طرف سے اپنے بھائی بہنوں کو خوش کروں. دیکھیے فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو اپنے بھائی بہنوں کو خوش کرنے کی نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ دیکھیے کہ آپ کا پیار سے رہنا آپ کے امی ابو کو کس قدر پسند آئے گا. اس میں امی ابو کی خوشی اور رضا کو لیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جب اس کو نوٹس کریں گے نا آپ, تو آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے گی. پھر بھائی بہن بیٹھ کر ایک بار بیٹھ جائیں, جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے, چلو میں آپ کو پوچھتا ہوں, تو کیوں لڑ رہے ہیں آپ, کیوں, کیا وجہ ہے؟ چلو میں آج سے نیت کرتی ہوں یا نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ میں برداشت کروں گی یا صبر کروں گی یوں کر کے. تو یہ آپس میں بیٹھ کر کوئی 10-15-20 منٹ کی محبت بھری انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہو جائے گا. پھر اس کا ہفتہ 10 دن کے بعد پھر اس کی دہرائی کرتے رہیں, یہ جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہے. پھر انشاءاللہ سلسلہ اچھا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. چلیے جی, یہاں میسج کے ذریعے سوال ہے کہ بچے کو پیدائشی طور پر پیلیا ہو تو اس کا کوئی ورد بتا دیں. پیدائشی طور پر پیلیا ہو, جی, یہ پیلیے کی وجہ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جانڈس اس میں دو ہوتے ہیں. ایک تو جسے پیدائشی طور پر بتا رہے ہیں, یہ ہمارے یہاں فزیولوجیکل جو ہے جانڈس کہلایا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے پیتھولوجیکل جانڈس. دو قسم کے جانڈس ہوتے ہیں, فزیولوجیکل اور پیتھولوجیکل. ہاں, 24 گھنٹے سے زائد یعنی 48 آورز کے اندر یہ ریزالو ہو جاتا ہے, تو یہ فزیولوجی, یہ نارمل کہلاتا ہے. نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں تو والد آواز آ جاتی ہے ہاسپٹل سے کہ بچے کو جانڈس ہوا, یہ نارمل ہے, یہ عموماً ہوتا ہی ہے. 48 آورز میں ریزالو ہو گیا تو اوکے, اگر 48 آورز سے آگے چلے گیا تو اس میں تشویش ہوتی ہے, تو وہ پیتھولوجک کہلاتا ہے. جی, اگر پیدائشی بچوں کو پیلیا ہو جائے یا ارکان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا حسیبو. بہت ہی آسان یہ روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں. یا حسیبو یہ آپ صرف 300 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں اور پانی پر دم کر کے بھی پلائیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ایک تو یہ روحانی علاج, اور دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ, اور ہر مرتبہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھنی ہے. پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں. یہ دو روحانی علاج میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں, دونوں میں سے آپ کو جو آسان لگے آپ اس پر عمل کر لیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اچھا, اس میں بچوں کے اگر یہ پیلیا ہو تو اس کا ایک مخصوص اوراد عطاریہ کے بستوں پر اتارے کا عمل کیا جاتا ہے, جو خاص اوراد عطاریہ کے بستوں پر ہوتا ہے, دوپٹے وغیرہ دم کر کے دیے جاتے ہیں. تو یہ جن اسلامی بھائی نے میسج کیا ہے اور اپنا مسئلہ بیان کیا, چاہے تو اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیں, کیونکہ بچوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے. پھر اگر کوئی بڑی عمر کا ہے اس کا بھی باقاعدہ مخصوص اتارے کا عمل کیا جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل یہ ایسا عمل ہے کہ 21 دن کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے یہ جڑ سے پیلیا ختم ہو جاتا ہے. تو آپ بھی اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی کر لیں, اور طریقہ کار بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا جائے گا. اور آج سے بلکہ ابھی سے یہ جو 2 وظائف آپ کو بتائے گئے اس پر تو عمل آپ شروع فرما دیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل. اللہ بچے کو شفا تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ آپ کا کوئی مجرب ورد ہے کہ جو بڑا مجرب ورد ہو, جو آپ مطلب پڑھ کے پھونک مارے اور کام ہو جائے؟ ایک ہوتا ہے نا مجربات عمران. الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا سے کام ہو جاتے ہیں. ورد مجرب کوئی بھی نہیں ہے آپ کا؟ کوئی تو ہوگا ایسا بھائی, تو بتا ہی دیں آپ. ایسی چیزیں ہوتی ہیں, میری یہ مستقل لائن نہیں ہے یہ جو ہے نا روحانی علاج والے یہ سب. تو مجھے ایک حسن رضا خان صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے. ارشاد. کیوں کر نہ بنے کام میرے غیب سے حسن, کیوں کر نہ بنے کام میرے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے, بندہ بھی ہوں تو کیسے برے کار ساز کا, بندہ بھی ہوں تو کیسے برے
کار ساز کا. سبحان اللہ. مرحبا. یہاں کوشچنز ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میرا قد جو ہے وہ کم ہے اور عمر میری جو ہے وہ 20 ایئرز ہے, تو اس حوالے سے کچھ بتائیں. قد بڑھانے کا فارمولا. ڈاکٹر زیرک, یو کے میں قد کیسے بڑھاتے لوگ؟ اچھا, اس میں جو ہے نا وہ میں دو چیزیں ذکر ہوئی, ایک قد کا اور ایک چہرے کی رنگت کا. تو اس میں کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی. تو میں تو یہ سوال کروں گا بھائی کیوں آپ قد بڑھانا چاہتے ہیں, کیوں آپ اپنے چہرے کی رنگت کو جو ہے وہ مطلب سفید کرنا چاہتے ہیں. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کیوں, تو اب اصل میں پیچھے وجہ کچھ اور ہوتی ہے, اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ احساس محرومی اور خود اعتمادی کا نہ ہونا, اور اپنے اندر جو ہے وہ کردار میں کمی یا سکلز کا نہ ہونا. تو جب یہ چیزیں انسان میں کمزوری کے پہلو ہوتے ہیں جن کو درست کیا جا سکتا ہے, تو انسان بجائے اپنی ان کمزوریوں کو ایڈریس کرنے کے اپنے جسم کی ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو اس کی اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے اسے ڈر نہیں ہوتا کہ اگر میں نے چینج نہ کی تو میری اپنی ذات کے اوپر کوئی کویسچن مارک نہیں آئے گا. تو اصل میں یہ احساس کمتری اور خود اعتمادی کے نہ ہونے کی وجہ سے, دوسروں سے کمپیریزن کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیزیں آتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی میں ان میں خوش نہیں ہوں. حالانکہ اگر ہم نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو چہرے کی رنگت نہیں, اپنے کردار سے جو ہے وہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو چھوٹا قد ہونے کے باوجود انہوں نے بہت میجر اچیومنٹس کر لی ہیں. یہاں پر ایک 20-25 سال پہلے ایک دوائی نکلی تھی, اور اس کا جو ہے وہ عورتیں بالخصوص جب امید سے ہوتی تھی تو الٹی کو روکنے کے لیے وہ دوائی نکلی تھی. لیکن اس کا ایک اتنا میجر سائیڈ ایفیکٹ ہوا تھا کہ لوگوں کے جو ہاتھ ہیں نا یہ بالکل یعنی کہ ایب نارمل اس سے ہوئے تھے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ان کے وہ ہاتھ نہ ہونے کے برابر ہیں, یا بالکل جو ہے وہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یار یہ بندہ دوسروں کا سامنا کیسے کر رہا ہے. لیکن ایسے لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اچیومنٹس کی ہیں. تو لہذا بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے وجہ دیکھی جائے, آپ کیوں اپنا جو ہے وہ قد بڑھانا چاہتے ہیں, آپ کیوں اپنے چہرے کی رنگت کو نکھارنا چاہتے ہیں. تو پیچھے جب اس کی تہہ میں جایا جائے گا, ہسٹری لی جائے گی, تو پتہ چلے گا کمزوریاں کچھ اور ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے. ان طرف جو ہے جو چیزیں انموڈیفائیبل ہیں, جو چیزیں چینج نہیں ہو سکتی, یا ایسے ہی آپ کریمیں لگائیں گے یا میک اپ کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. جو اصل میں بنیادی کمزوری ہے اپنے کردار کے حوالے سے, اس پر توجہ کی جائے. چلیں جی, ہو گیا جواب ڈاکٹر صاحبان فرما رہے ہیں. نہیں, اس میں کافی ڈیٹیل گروتھ فیکٹر بھی ہے نا. جیسے بچوں کے اندر پاکستان میں غذا کی کمی کی وجہ سے قد عموماً چھوٹا رہ جاتا ہے. تو توجہ اس پہ بھی دلانی تھی کہ غذا بچوں کی شروع سے ہی اچھی رکھی جائے. وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, کیلشیم کی کمی ہوتی ہے. ایک تعداد ہے بچوں کی جو اس میں ہم لوگ بولتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ, تب ان کی گروتھ سٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں بڑھ رہی ہوتی. اس کی وجوہات ہوتی ہے غذا میں کمی. تو غذائیات, ملٹی وٹامن, دودھ وغیرہ کا استعمال کریں گے تو گروتھ وغیرہ بہتر ہو جائے گی. فیملیل بھی تو ہوتا ہے اس کے, فیملیل بھی ہوتا ہے کہ اگر خاندانی ایک موروثی چلا آ رہا ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہی چھوٹے قد کے ہیں, ان کی فیملی ایسی ہوتی ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قد بڑا ہو جائے, تو اس میں بھی پھر یہ پریشانی ہوتی ہے. سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہوتے ہیں گروتھ ہونے کی. اکثر ایک ایج ہوتی ہے بڑھنے کی نا, 18 سال, 19 سال, 20 سال, اس ایج تک جتنی ہائٹ اچیو ہونی ہے وہ اچیو ہو گئی. اب اس کے بعد نہیں ہو سکتا, تو اس کے بعد ہی پھر اکثر لوگ توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں قد بڑھانا ہے. اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے اب تو بڑھنے امید ہوتی تھی نا, بڑھے گا. اس سے پہلے آپ کے پاس 6 مہینے میں لمبا بڑھ جائے, اس سے پہلے ہمارا ٹائم ہے اپنی غذائیں امپروو کریں. غذائیں ڈاکٹر صاحب آج کل تو بچے جو ہے پاپڑ کھانے کے اوپر ہی ہیں, پاپڑ کھا رہے ہیں, چپس کھا رہے ہیں, فروٹس ہے تو ویسے ہی بچے بھاگ رہے ہیں. کیا اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی ایک ریئلٹی ہے, اور گھروں میں بھی مطلب یہ اسی پر دھیان زیادہ ہے.
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ بچے تو خرید کے نہیں لے کر آتے نا، پیسے تو ان کو والدین ہی دیتے ہیں نا، یہ تو ان کی ریسپانسبلٹی، اس کو کس حد تک جا کے کنٹرول کر سکتے ہیں. مشکل ضرور ہے آج کل کے حالات میں، اس میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن حقیقت بھی یہی کہ یہ بیسیکلی ریسپانسبلٹی تو والدین کی بنتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے اگر وہ ضد کرتا ہے، مثال کے طور پہ بولتا ہے مجھے جلتا ہوا کوئلہ، اس کو تو ہر چمکتی چیز جو سونا لگتی ہے، وہ جلتا ہوا کوئلہ اگر مانگتا ہے تو والدین اس کو نہیں اٹھا کے دیں گے، اس کو اٹھا کے، کیونکہ اس کو نقصان ہوتا ہے. اگر والدین یہ سمجھیں گے یہ چپس یا اس قسم کی جو پاپڑ چیزیں ہیں اس کو پرابلم کر رہی ہیں تو پھر نہ دلائیں اس کو، اس کے الٹرنیٹیو بہت ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ بیسیکلی اپنی آسانی دیکھتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے تک روتا رہے گا بچہ تو اس کو ابھی سے دلا دو، چپ کروا دو اس کو. اس رونے کے جو پریشر ہے اس سے بچنے کے لیے بیسیکلی یہ کام کرتے ہیں ہم لوگ. تو والدین کی بیسیکلی ریسپانسبلٹی بنتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہو گئی. میں چاہوں آپ اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ بچے اب فروٹ کھا ہی رہا بچہ تو کیا کریں گے ماں باپ، بات پھر پاپڑوں پہ ہی آ گئی، رکے گی اور کہاں جائے گی؟ میں کیوں دوں؟ آپ بھی کچھ فرمائیں بھی کیا کیا جائے کہ بچوں کو، بچے فروٹ بھی کھائیں، سبزی کی طرف بھی آئیں. ایسا فروٹ کھاتے ہیں بھائی جی، ایسا نہیں نگران شورا تو کھاتے ہیں. میں اگلا سوال اس کے اوپر، ایک اگلا سوال بھی پتہ تھا آپ شاید پاپڑ پہ آنے والے واپس. ہاں جی، نہیں اس سے اوپر کا سوال بھی ہے، وہ میں نہیں کرتا ابھی. اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ گھر میں والدین نے شروع سے کیا کھایا پیا ہے. کچن فرینڈلی والدین ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ڈاکٹر کامران نے صحیح بات کی کہ گھر میں ہی چیزیں ایسی بنا کر دے دی جاتی ہیں کہ بچے اسی میں بزی رہیں. دیکھا یہی گیا ہے کہ اگر والدین شروع سے اگر اپنے ساتھ فروٹ وغیرہ لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور بچپن سے ہی بچوں کو اگر فروٹ کھلاتے ہیں، انگور، کیلا، سیب، کینو، موسمبی، یا سبزی کی طرف لے جاتے ہیں، ویجیٹیبل کی طرف لے جاتے ہیں، گاجر ہے، کھیرا ہے، اس طرح شلجم ہے، اور بہت ساری ایسی سبزیاں ہیں، گرین پتے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اچھی خاصی یہ سبزیوں کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن چونکہ بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کا ان کا عادی بنایا ہی نہیں ہے، جی اس لیے نہیں بنایا کہ ہم ہی اس کے عادی نہیں تھے. جب ہم عادی نہیں تھے تو آج ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ عادی ہونے چاہیے تھے. تو ڈپینڈ کرتا یہی ہے کہ ہم نے خود ہی اپنی عادتوں میں وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آج اس وقت ہمیں سائیڈ ایفیکٹس نہیں پتا تھا، شاید آج سائیڈ ایفیکٹ پتہ چلیں تو آج ہم بچوں کو روک رہے ہیں، تو بچے کہاں سے رکیں گے؟ کیونکہ اسکول میں اور مدرسوں میں جہاں بچے وقفے کے اندر چیزیں لیتے تو وہاں یہی ان کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ان کو وہاں کوئی ایسی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی. تو ابھی بھی موقع ہے، یعنی جو ہو رہا ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب بھی موقع ہے آپ کے پاس. اگر 15 مہینے کا، 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا بچہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی ابھی سے عادت، جب وہ غذاؤں کی طرف جائے تو اس کی ابھی سے عادت ان چیزوں کی بنائیں اور اس کو یوز ٹو کریں، تو وہ آٹومیٹیکلی جب بڑا ہوگا تو وہ ان چیزوں کو کھانا شروع کر دے گا. میں نے امیل سنت کا تو جو کھانے کا انداز ہے وہ مجھے اندازہ ہے اس کا، تو میرا خیال ہے جو کچھ امیر سنت کھا رہے ہوتے ہیں اور بڑا سادہ سبزیاں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں امیر سنت کے مینیو میں شامل ہیں، تو سادی بھی ہیں اور انرجیٹک بھی ہیں. تو حسن رضا کھا رہا ہے، یعنی میں نے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے. میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں، میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ اچھا خاصا بچہ وہ نہ کھائے جو حسن رضا کھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی ان کے ابو اور جیسے امیر سنت کھا رہے ہیں تو اب کھانے کا اور کچھ رکھا ہی نہیں ہے. تو الگ سے ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ یہ حسن رضا کے لیے یا باپا کے لیے یا علی رضا کے لیے، اس نے وہاں کوئی ایسا رکھا ہی نہیں ہے. وہ جب بالکل دودھ پینا یا ایک الگ چیز ہوتی ہے جو بچوں کے لیے کیسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ادروائز جو کھانے کی چیزیں کھانے کے ٹائم پر تو وہ وہی ہے جو وہ کھا رہے ہیں، تو بچے نے کھانا ہی وہی ہے. پھر اس دوران کچھ اور چیزوں سے اس کو روک کر رکھنا ہے تاکہ کھاتے وقت یہ کھا لے. تو سلاتے وقت بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی ایسے ٹائم پہ بچے کو سلا دے جب اپنے سونے کا ٹائم ہے تو اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہے نا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو اس مشکل سے بچانے کے لیے ہم نے بچے کو مشکل میں ڈال دیا، اور جب بچہ مشکل میں پڑ جائے گا پھر ہم نے دوبارہ مشکل میں آ جانا ہے. تو یہ اللہ کرے کہ حکمت اور مسئلے سمجھ میں آ جائے. آمین. بیوی ناراض ہو کر گھر چلی گئی ہے، آج ان کے والدین کے گھر جانا ہے، معاملہ حل کرنا ہے، کوئی ورد بتا دیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور آپ کا گھر بنا رہے، سنورا رہے.
111 बार या सलामो पढ़ कर जाइएगा, इंशाअल्लाह ताला सलामती रहेगी। गुस्से में मत आइएगा, नरमी इख्तियार कीजिएगा और नीयत करके जाइएगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं घर बनाऊंगा, तो अल्लाह करीम दिलों में मोहब्बत और प्यार दाखिल फरमा देगा। कोई ऊंच नीच हो जाए तो सब्र और बर्दाश्त से काम लीजिएगा और बस खुशी होगी कि आपका घर बन जाए और बना रहे। माशाअल्लाह। आपके पास एक और रूहानी इलाज है, जैसे किसी के पास जाना है बातचीत करने के लिए, अपना मसला हल निकलवाने के लिए। अब हमें ऐसा लग रहा है कि मामला बिगड़ सकता है सामने, तो अब जाने वाला जो है ना, या रऊफ़ु, अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम या रऊफ़ु या रऊफ़ु, ये पढ़ता रहे और जिससे बात करनी है उनका तसव्वुर अपने जहन में लाता रहे, तसव्वुर जहन में लाता रहे और ये वजीफ़ा पढ़ता रहे। फिर जब ये वजीफ़ा पढ़कर जब वहाँ ये जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मोहब्बतों के साथ और अच्छे अंदाज़े मामला हल होगा और इनके हक़ में ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ैसला होगा अल्लाह पाक की रहमत। ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैसेज के ज़रिए मेरी अम्मी जान के सर की एक जानिब जो है वो दर्द होता है। अल्लाह शिफा अता करे और तंदुरुस्ती से नवाजे और ईमान की सलामती भी मुक़द्दर बनाए, आमीन, आसानी अता फरमाए। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? एक आधे सर के दर्द के हवाले से बात कर रहे हैं, गालिबन माइग्रेन बेसिकली ये कहा जाता है इसमें। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि फिज़िकली मायना भी करवा लें कि ब्लड प्रेशर की कोई अलामत वगैरह तो नहीं है इनको, कोई आई साइट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ENT का चेकअप करवा लें। बात औक़ात कान की वजह से भी एक यूनिलेटरल दर्द महसूस होने लग जाता है। ये सारी चीज़ें रूल आउट करवाने के बाद जो है फिर माइग्रेन की तरफ आदमी सोचता है कि माइग्रेन तो ना हो। फिर माइग्रेन अगर निकल आता है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, जो भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे मशवरा करके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा है क्योंकि ये ट्रीटमेंट, इस किस्म की जो भी ट्रीटमेंट होती है वो थोड़ा सा लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, लंबे अरसे इस्तेमाल करनी होती हैं, लोग उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रिपीटेडली अटैक्स होते रहते हैं इसके। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो एक प्रॉपर तरीके से जो डॉक्टर उसको गाइडलाइन दे रहा है उसको फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट का जो शेड्यूल है उसको उस तरीके से इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह इसमें इसको फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। फैज़ान बिस्मिल्लाह, ये अमील सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब है। इसमें सर दर्द का इलाज और आधे सर दर्द का इलाज दोनों अमील सुन्नत ने लिख कर दिए हैं और एक से ज़्यादा लिख कर दिए हैं, यानी सर दर्द के इलाज भी एक से ज़्यादा लिखे हैं और आधे सर दर्द का इलाज भी एक से ज़्यादा लिखा है। तो 6-7 इलाज शायद मुझे याद पड़ा, 7 इलाज लिखे हुए हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लें और हस्बे जो देख लें किस मौके पर कौन सा पढ़ सकते हैं आप, तो मेहरबानी करके वहाँ से आप इसका इलाज ज़रूर लीजिएगा। और जो भी घर में इस तरह के पेशेंट हैं इन्हें ये उस वहाँ से इलाज लेकर आप उसको करें। रब ने चाहा तो सर दर्द हो पूरे के पूरा या आधे सर का दर्द हो, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दर्द मदीना अता फरमाए। दर्द शकीका, इसे आधे सर के दर्द को दर्द शकीका ये कहा जाता है। और इसका जैसे आपने फरमाया ना फैज़ान बिस्मिल्लाह शरीफ के हवाले से, तो इसमें अमीर सुन्नत ने इसका वजीफ़ा तहरीर फरमाया है कि चाहे आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो तो 7 मरतबा सूरतुन नास ये पढ़कर सर पर दम करना है ना, या कोई घर का दूसरा फत पढ़कर सर पे दम करना, ये एक दफ़ा अमल हुआ। अच्छा, फिर अब उनसे मालूम करें कि आया अभी भी सर में दर्द है या नहीं। बिलफर्ज सर का दर्द ख़त्म ना हुआ हो तो दोबारा इसी तरह अमल करें। फिर मालूम करें कि आया अभी भी सर में दर्द है या नहीं। बिलफर्ज ख़त्म ना हुआ हो फिर सहबारा तीसरी मरतबा इसी तरह अमल करें। तो तीसरी मरतबा का अमल पूरा होने से पहले पहले अब चाहे आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो, वो अल्लाह की रहमत से सर का दर्द ये चला जाएगा। तो 3 मरतबा आपने ये अमल करना है। दीगर मदनी चैनल के नाजरीन भी इस वजीफे पर अमल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, ये सवाल है, बच्चा जिद्दी होता जा रहा है, क्या किया जाए? सब्र करें, बड़ा होगा तो सही हो जाएगा। अल्लाह, यही तो मसला, अभी तो मसला है इसका हल, अब बड़े होने तक इसका इंतजार ही करना पड़ेगा। और क्या कर सकते, वहीं थोड़ी रोके रहेंगे तो बड़ा नहीं होना। कह रहे हैं आप हाल बताएं ताकि यही है, बच्चे तो जिद करते हैं ना, बल्कि जब कोई जिद करता है तो आप कहते हैं क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो, तो बच्चा तो जिद करता ही है ना। बच्चे को मैंने कई प्रोग्रामों में कहा है, बच्चे को अल्टरनेट दें, ये वो इसकी जिद कर रहा उसको वो दे दें, बच्चा कन्वर्ट हो जाता है, बहुत इमीडिएट कन्वर्ट हो जाता है। इसको बच्चा जिद शायद कम करता है, बड़े जिद ज्यादा कर रहे हैं।
بڑے سمجھداری سے کام لے تو بچوں کی ضد کو توڑا جا سکتا ہے. بچے کی ضد کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو ٹوٹ نہیں سکتی، لیکن حکمت عملی سے لکڑیوں کا گٹھا کھولیں گے تب ٹوٹے گا. 10 لکڑیوں کا گٹھا جب بند جائے گا اس کو توڑنے سے نہیں ٹوٹے گا. ایسی بات. اگر لکڑی کا گٹھا کھولنا توڑنا چاہتے، لکڑیاں توڑنا چاہتے ہو تو اسے گٹھا کھول دیں. اسی طرح جب مسائل حل کرنا چاہتے ہیں نا تو مسائلوں کو کھول دیں، 1 بائی 1 مسئلے کو حل کریں. کیا بات. ایک ساتھ مسئلہ حل کرنے بیٹھیں گے تو ٹوٹ جائے گا. نوالا جتنا بڑا ہو نا اتنا اچھا چبانا پڑتا ہے، اور اتنا چبانے میں دیر بھی لگتی ہے. چلیں جی کال شامل کرتے ہیں. میں کراچی سے عبد الماجد بات کر رہا ہوں. نگران شورا سے مجھے یہ سوال پوچھنا ہے، رہنمائی درکار ہے کہ آج کل پروفیشنل اداروں میں، آفیسز میں اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے حالات بہت زیادہ گر چکے ہیں. یعنی ہنسی مذاق تو ایک طرف رہا، بے حیائی کی باتیں، فضول باتیں، فلمیں ڈراموں کی باتیں، گانے باجے، بد مذہبی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا عجیب و غریب ماحول ہے کہ اگر کسی کا تھوڑا صاف ستھرا ذہن ہے اور وہ اپنے آپ کو بچ کر اپنے آفس کے اوقات وہاں گزارنا چاہے تو اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. پھر فیمیل جو ورکرز ہوتی ہیں، اسٹاف ہوتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک بندے کا ذہن تو ہے کہ وہ ان خرابیوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو اس آفس میں رہتے ہوئے ہی اپنے اوقات کو گزارنا ہے، کیونکہ وہاں اس کو کام کرنا ہے. اب وہ وہاں سے جا بھی نہیں سکتا. اور اب اتنا تو ہوتا ہے کہ وہ جو آفس کے دیگر افراد ہوتے ہیں وہ ہماری طرح کے ذہن والے شخص کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہماری ان باتوں میں انوالو نہیں ہوگا، تو وہ ہمارے ساتھ تو یہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپس میں وہ ان حرکتوں کو جاری رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر آ رہا ہوتا ہے، ذہن خراب ہو رہا ہوتا ہے، بد مزگی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو نگران شورا کو اس طرح کا حل ارشاد فرمائے کہ ہم کو وہاں اپنے اوقات بھی گزارنے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں رہتے ہوئے، ان کے درمیان رہتے ہوئے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں کیسے. جزاک اللہ خیرہ. آمین بھائی. آزمائش ہے، واقعی آزمائش ہے. کردار سے بہت کچھ چیزیں درست ہو جاتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں. یعنی میں ریئلٹی کی ہی بنیاد پر بات کروں گا. آپ اگر اپنے اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں تو اتنے بڑے بڑے محلے اور علاقے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن جن گلیوں میں اور جن محلوں میں وہ رہا کرتے تھے وہاں کی برائیوں کو انہوں نے ختم کیا ہے. ایک ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، ایک ہے میں ان کو کیسے بچاؤں. اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے تو ان کو بچانا شروع کر دیں. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ سلسلہ شروع کریں. ان میں جیسا کہا نا، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار یہ تو نہیں انوالو ہوں گے. سافٹ کارنر والے لوگوں کو تلاش کریں. جب سافٹ کارنر والے لوگ ملیں گے تو ان کے ساتھ کچھ نیکی کی دعوت کا، درس کا، بیان کا، اپنے ساتھ مدنی ماحول کی طرف لانے کا، اس طرح کو سلسلہ شروع کریں. مدنی انعامات کا رسالہ انہیں دیں. تھوڑا وہ شروع میں آپ کو ہو سکتا ہے رجسٹ ہوگی، کچھ اللہ نہ کرے مذاق مسخری بھی ہوگی، لیکن یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، وہ ہمارے سامنے احتیاط کرتے. دیٹ مینس وہاں پر اچھے اور نیک لوگوں کے تعلق سے پوزیٹیو سوچ موجود ہے، ورنہ تو لوگ اس کا بھی احساس نہیں کرتے اور جو نیکی کی طرف آنے والے ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ان کا آپ کے سامنے یا اس طرح کے لوگوں کے سامنے مذاق نہ اڑانا اور ان کو اس مذاق کا حصہ نہ بنانا، یہ ایک گڈ سائن ہے، ایک اچھی علامات ہے. دیٹ مینس چراغ میں تیل موجود ہے، دیا جلانے کی دیر ہے. احساس ہے نا، پرابلم وہاں ہوتا ہے جہاں احساس ہی نہ ہو. جہاں احساس باقی ہے نا وہاں روشنی کی جا سکتی ہے. تو میری درخواست ہے، تو یہی سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ سب سے پہلے تو نہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی جگہ کا ہمیں آسان اور باکفایت روزگار عطا فرمائے جہاں پر ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار نہ برباد ہوتا ہو. یہ تو اول دعا ہے. آمین. اور وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمانے پر قادر ہے کہ جہاں ہمارے اخلاق اور کردار متاثر نہ ہوں اور ہمیں با کفایت با آسان رزق ملتا رہے. یہ اللہ ہی ہے جو یہ مطلب مدد کرنے والا ہے. مجھے آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے، میں کہہ دوں کہ ہمارا مدنی چینل ہے نا، یہ سلمان بھائی تو
یہ ہمارے یہ سارا ادھر کیمرہ مین وغیرہ ہیں آگے پیچھے، یہ جانتے ہیں، انہوں نے مجھے تھوڑی بہت انفارمیشن دی ہے، مجھے تو اتنا ایکسٹرنل ایکسپیرینس نہیں ہے، کہ یہ بعض وقت کہیں سے آئے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں کو یہاں کے ماحول کو یہ کمپیئر کرتے ہیں. بعض وقت سیلری میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن اگر دعوت اسلامی میں تھوڑی بہت سیلری ان کو لگتا ہے نا کہ ہمیں تھوڑی کم بھی مل رہی ہے، تو یہ اس بات کو کہا ہے انہوں نے مجھے کہ یہاں ایک رسپیکٹیبل ماحول ہے. وہ گالی گلوچ اور وہ بے حیائی اور بے شرمی کا جیسے آپ نے جو اظہار کیا وہ، اور ویسے ہمارے بے پردگی ان معنوں کر کے یہاں کو عورت تو ہے ہی نہیں، ہم نے کوئی فیمیل کو جاب رکھا ہی نہیں ہے، سارے اسلامی بھائی ہمارے یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزوں سے بچے. بات ایسی ہوتی ہے جس سے تحریک یا ادارے نے تو بچا کر رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے کسی طرح اس میں انوالو ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ فرمائے. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، آپ کو میں نے ایک مثال دیا. دارالمدینہ ہے، دارالمدینہ میں اسلامی بہنیں بھی پڑھاتی ہیں، اسلامی بھائی بھی وہاں کا پورا ایک انتظامی امور سنبھالتے ہیں. کوشش ہمارے یہی ہے کہ پردہ باقی رہے اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. تو یہ میں نے اس لیے آپ کو اگزامپل دیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ تھوڑی سی اس میں آدمی تڑپ پیدا کرے نا اور ہمت رکھے تو اللہ کریم اسے ایسی جگہ روزی عطا فرما دے کہ جہاں اس کے اخلاق اور کردار اور ایمانیات کا تحفظ اس کے سامنے نظر آ جائے. یہ بنیادی بات ہوتی ہے. پیسہ تو اب ٹھیک ہے یہاں تو ادھر کما لے گا بندہ، لیکن اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنے ایمانیات اور عقائد و نظریات کا تحفظ یہ بہت ضروری ہے. یہ انمول ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ تو داؤ پر لگنا بھی نہیں چاہیے کبھی بھی. نمبر 1. اور اگر خدا نہ خواستہ میں اب وہ فرسٹ بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اب وہیں ہیں تو پھر نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع رکھیں اور آگے بڑھیں. اللہ کریم ان میں سے آپ کے مددگار پیدا فرمائے گا. کیا عجب کہ آپ جس آفس میں یا جس جگہ پر کام کر رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کا ماحول آپ کی وہ صورت اختیار کر جائے جو نیکی کی صورت بنتی ہے. یہ میری چند گزارشات تھی. ماشاءاللہ، مرحبا. مدینہ آگے بڑھتے ہیں، کال شامل کریں. نگرانی شورا سے سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے رزق میں برکت ہو، تو اس کے لیے مجھے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ آپ مجھے وظیفہ بتا دیجئے. وہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا رحیم کر کے ورد ہے 300 بار پڑھنا. کتنی بار؟ یا رزاق یا رحمان یا رحیم. یہ بہت اچھا وظیفہ. یہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. تو یہ عمل ایسا ہے کہ یہ عمل آپ نے ایک تو روزانہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں برکت بھی رہے گی. پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی بیماری، تنگ دستی، ناداری، یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی. تا حصول مراد آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. روزانہ 112 مرتبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہی آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، اور اپنا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. یہ تو ایک وظیفہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اسی طرح الحمدللہ عز و جل حصول روزگار کے لیے اور بھی کافی سارے وظائف، رزق میں برکت کے، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، اس حوالے سے کافی سارے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں. اور جو بعض اوقات لوگ شکوہ شکایت میں پڑ جاتے ہیں، بے صبری میں پڑ جاتے ہیں، بلا وجہ شرعی دوسروں کے آگے اپنا رونا روتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہترین الحمدللہ عز و جل مدنی پھول ہیں کہ جو صبر کرے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، اللہ پاک اس کے کیسے درجات بلند فرماتا ہے، کیسی اسے برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ پڑھ لیں آپ، الحمدللہ عز و جل بہت آپ کا ماشاءاللہ یہ ذہن بن جائے گا. اور یہ وظیفہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہے، بے روزگاری ہے یا جاب چھوٹ گئی ہے، جاب نہیں مل پا رہی، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے. تقویٰ بھی بنیادی چیز ہے. تقویٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. میسج کے ذریعے کوشچن ہے کہ گھر والے جوا کھیلتے رہے ہیں جس کی وجہ سے قرض بہت ہو گیا ہے، کچھ بتائیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ سے اور اس برائی سے نجات عطا فرمائے. آمین. اور آپ کے گھر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانے کا سلسلہ جاری رکھیں
اور گھر میں مدنی چینل چلائیں اور ایک اچھا اور نیکیوں بھرا ماحول گھر میں کریٹ کریں. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بعض شوہر شرابی جواری ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی بیویوں کی دعاؤں اور نیکیوں نے اسے متقی پرہیزگار بنا دیا. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، وہ اسلامی بہنیں جن کو اپنے شوہروں سے مسائل ہیں، وہ خدا نخواستہ برائی میں، گناہ میں یا کسی اور اس طرح کی کمزوریوں میں کا شکار ہیں، میری درخواست ہے آپ سے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں. لڑے نہیں، لڑنے سے تو یہ زیادہ بگڑنے کے اندیشے ہیں، کیونکہ وہ پریشان آ جاتا ہے اور پھر نفرتیں اور عجیب سا ماحول. لڑے نہیں. اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو آپ اپنی نمازوں میں اضافہ کریں، اپنے صبر میں اضافہ کریں اور تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے اس شوہر کے لیے دعا کریں رو کر. اب یقین مانیں یہ مطلب آپ کی وہ ادائیں ہوں گی، یہ پتھر پگھل جاتے ہیں اس سے تو کیا نہیں ہوتا. اور اللہ کے حضور اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ وسیلہ دیں. دیکھیں نا، وہ نیک عمل کا وسیلہ دے کر جب پہاڑ کے غار سے بھاری پتھر ہٹ سکتا ہے. تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا اللہ کے حضور وسیلہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑ کے غار پر لگا اتنا بڑا پتھر ہٹا دیا، راستہ کھول دیا ان کے لیے. کس نے ہٹایا پیچھے سے؟ کوئی آدمی تھوڑی تھا، بس یہ کہتے چلے گئے اور پتھر ہٹتا چلا گیا، کہتے چلے ہٹتا چلا. حدیث میں ہمارے لیے اتنی زبردست رہنمائی آئی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کی مدد آ جاتی ہے. تو جن کی وجہ سے بندہ نیک عمل کرتا ہے، جو خود نیک ہوتے ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ دے. اور نیکوں کے سردار رحمت عالمیان اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا واسطہ وسیلہ دے تو کیا بات ہے مدینے کی. تو میری یہی درخواست ہے کہ دعا، تو اس سے اللہ نے چاہتا آپ کا گھر نہیں ٹوٹے. یہ سیم چیز شوہر کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کو بیوی کے تعلق سے ایسی پریشانی ہے، سیم چیز میں والدین کو عرض کر رہا ہوں. اگر اولاد کی طرف سے یہ پریشانی ہے تو مین ہے کہ نرمی رکھیں، صبر کریں اور رب کے حضور دعا کریں. یہ تین عمل کریں، آپ دیکھیے گا کہ حالات کیسے بدلتے ہیں. مرحبا. اچھا، آپ نے ایک لبیک پروگرام کے اندر آپ نے ایک بتایا تھا طریقہ وضو کے بعد کنگھی کرنے کا، ابرو میں اور غالباً اس طرح کر کے، اس سے بھی وہ قرضے کے تعلق ایک ایسا تھا کہ مطلب داڑھی پر، سر کے بالوں پر، ابرو پر وغیرہ یہ کنگھی کرنے سے جیسے قرض. مجھے کسی نے کہا تھا کہ یار یوں کرو تو قرض اتر. میں قرض تھا تو میں نے کہا تھا میرا قرض اتر گیا تھا. نہیں، یہ ہمارے پاس مدنی بہار بھی آئی تھی اس کی، یہ بھی ہم نے بھی کیا تو ہمارے لیے بھی ٹوٹکا تھا. یہ بھی مقروضہ بیچارے. میں وظیفہ اس حوالے سے وہ عرض بھی کر دیتا ہوں. قرضہ اتارنے کے لیے دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. یہ دعا یہ ہر نماز کے بعد مدنی چینل کے ناظرین یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور صبح و شام یہ آپ نے ایک تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. تھوڑا طویل عمل ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ یہ اتر جائے گا. اچھا، یہ دعا یہ آپ مدنی پنصورہ میں بھی ماشاءاللہ عز و جل یہ لکھی ہے، امیر السنت نے تحریر فرمائی ہے، تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب بھی فرما لیں. بہترین، بہت شاندار کتاب ہے، اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. بہت سارے روحانی علاج بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے. یہ وظیفہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی آپ یہ وظیفہ یہ پرنٹ شدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور 40 روحانی علاج اس میں بھی یہ وظیفہ یہ موجود ہے. یہ آپ نے جو دوبارہ بتا رہے ہیں کنگھی والا، یہ زیادہ مضبوط ہے جو روایت میں آتا ہے. اور کیا چاہیے. چلیں جی، ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے. کسی مریض کو گھبراہٹ وغیرہ ہو رہی ہو، پیٹ میں تکلیف ہو، اس کا کوئی روحانی علاج وغیرہ ہے، یا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اس کا کوئی حل عطا فرما دیں. رات کو نیند نہ آنا اور رات کو تلخی لگنا جسم میں، اس کا کوئی حل. پیٹ گھبراہٹ کا تعلق زیادہ دل سے ہے، تو ہر نماز، فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی دل پر ہاتھ رکھ کر 11 بار پڑھ لے، الا بذکر الہ تطمئن القلوب. یہ انشاءاللہ دل کی بیماری ہو یا گھبراہٹ ہو، دل کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، اللہ کی رحمت سے وہ حل ہو جائے گا. رہی بات نیند نہ آنے کی، تو آیت درود پڑھ کر خود پر دم کر لے،
مشہور ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور درود شریف پڑھتا رہے پاؤں سمیٹ کر، انشاءاللہ اس کو نیند آ جائے گی. اور رہی بات پیٹ کا پرابلم، تو پیٹ کے پرابلم کا روحانی علاج وہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، اس میں سورہ علم نشرح اور سورہ فیل ہے نا، علم تری کیفا. تو سنتوں میں فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ علم تری کیفا یعنی سورہ فیل پڑھے. انشاءاللہ تعالی اس کے پیٹ کا جو بھی پرابلم ہوگا اللہ نے چاہا تو وہ اس کا حل ہو جائے گا. تو یہ 3 ورد و وظیفے ہیں، ان تینوں چیزوں جو آپ نے ارشاد فرمائے، اور میں نے یہ تینوں چیزیں، یہ دل کا 2 تو میں نے ملے سنت سے سنی ہے، تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، مزے کا سوال ہے میسج کے ذریعے. ان کا کہنا ہے کہ دولت حاصل کرنے کی اچھی نیتیں یہ بیان کر دی. دولت حاصل کرنے کی اگر اچھی نیت بنانی ہے تو غربا کی مدد کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، ماں باپ کی کو مطلب ان کو خوش کروں گا، بھی بچوں کی کفالت کروں گا، اگر پیسے آئیں گے تو حج کروں گا، عمرہ کروں گا، راہ خدا میں خرچ کروں گا. اس طرح کی اچھی نیتیں بن سکتی ہیں، مگر اس کی نیت بنانی پڑیں گی. اور پھر نیت پر عمل بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دولت آتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. تو لیکن اچھی نیت بندہ چاہے. دولت مند بننے کے کوئی فضائل تو میں نے نہیں پڑھے، غربت کے فضائل البتہ میں نے پڑھے ہیں. غریب فائدے میں پورا رسالہ ہے. تو دولت مند کے فضائل تو میں نے پڑھے نہیں ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اگر کسی کے مقدر میں دولت مند بننا ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں دولت لکھی ہے اور وہ دولت کی طالب نہیں ہے، یعنی دولت کی اس کو ہرس اور ہوس نہیں ہے، لیکن اس کے مقدر میں اس کو ملنا ہی ملنا ہے. ورنہ اگر صرف ہرس و طلب سے بندہ دولت مند بنتا ہو تو شاید دنیا میں کوئی غریب نہ ہوتا. تو وہ ملتی تقریباً یہی مقدر سے. حضرت عثمان غنی کے پاس دولت تھی، کئی صحابہ کرام کے پاس دولت تھی، مگر ان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کئی صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی دولت تھی. جب وہ ہجرت کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو ان کی بھی دولت ہے، انہوں نے تو زمین میں سارا وہ اپنے مال دفن کر دیا تھا. اور جب انہیں روکا کفار نے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، تو میں میرا مال چاہیے، تو کہا مال دے دو. کہا مال لے لو، مجھے مصطفیٰ کے پاس جانے دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اس مبارک سودے کا پتہ دیا. وہ حضرت صہیب رومی سمجھ گئے کہ یہ مجھے اور ان کو پتہ تھا. یقیناً یہ خبر مصطفیٰ کریم کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے کہ میں نے یہ معاملہ کیا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، خوش ہوئے، راضی ہوئے. تو یہ کام کہاں، وہ تو ان کے پاس مال تھا تو راہ خدا میں صدقہ کر دیتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، نماز میں وہ پرندہ گھومتا رہا، وہ تھوڑے سے توجہ چلی گئی، سارا باغ اٹھا کر راہ خدا میں صدقہ کر دیا. تو یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تو دولت مند اگر دولت آتی ہے تو لوگ عموماً ہمارے وہ بڑی بڑھیا کانوں میں کہتی ہیں، وہ دعا دیتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے عثمان غنی کا خزانہ عطا فرمائے. تو میں کہتا ہوں بعض وقت خوش طبع میں کہ اماں ذرا کان میں یہ بول دو اللہ تجھے عثمان غنی کا دل بھی عطا فرمائے، اور ان کے جیسا پاکیزہ مال، یعنی ان کے مال کا میں سے بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ ان کو پاس جو مال تھا اس مال کا ذرہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے نا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہو جائے. تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کو عرض کر دی. البتہ یا غنیو کا ورد رکھنے سے بھی بندہ مالدار بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تاثیر ہے. صراط الجنان میں لکھا ہے کہ اللہ کریم کے ناموں کی تاثیریں ہیں. تو جب یا غنیو کا بندہ ورد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے. یا سلاموں کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سلامتی عطا فرماتا ہے. تو جس نام کا ورد کرتے ہیں نا اللہ کریم اس نام کی آپ کو برکتیں، اس نام کا جو اس کے مطالب ہیں، اس کا جو مفہوم ہے، اللہ کریم اس کا فیضان آپ کو عطا فرمائے. سبحان اللہ، واہ واہ، مرحبا. میرا خیال ہے بہت سارے سمجھو کہ ایک چیز کا ایک خلاصہ بیان. درست فرمایا، درست فرمایا. کوشچن ہے میسج کے ذریعے. ان کا کہنا ہے کہ رات کو سوتے وقت دانتوں سے خون آتا ہے،
اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. اس کے تو خیر یہ امراض بتا دیں گے، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر میڈیکل ہی ہے. میں ایک تجرباتی بات صرف عرض کر سکتا ہوں کہ سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد اچھا پیسٹ بھی استعمال کریں. مسواک کا استعمال تو رکھیں ہر وقت جیسا رکھنا ہوتا ہے مسواک کا استعمال، لیکن ایک اچھا میڈیکیٹڈ پیسٹ لے لیں. اور اچھا میڈیکیٹڈ پیسٹ بھی آپ کے مطلب، لیکن یہ کہ دن میں کم از کم 2 بار سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد اس کو استعمال کریں گے تو یہ میڈیکیٹڈ چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی بہتر کر دیتی ہے. یہ بھی میں اپنے مشاہدے و تجربے کی بات میں نے بیان کی. البتہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اصل میں دانت برش کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے. ایک جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے. یوزلی عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں جلدی جلدی کر کے فوراً سے واپس آ جاتے ہیں. ابھی وہ جو میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ ہے اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا نہیں ہوتا، اس سے پہلے آپ اس کو اسپٹ کر دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے 1.5 سے 2 منٹ 3 منٹ کا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے، اس ڈیوریشن میں آپ وہ برش کریں گے تب اس کی افادیت آپ کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کا. ادروائز آپ نے ایسے ہی یوز کیا تو اس کا فائدہ آپ کو خاص نہیں ہو پائے گا. طریقہ وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو استعمال کر لیں اور صبح کے ٹائم وہ استعمال کر لیں. اور باقی جو چیزیں ہیں کہ اس کے باوجود بھی آتے ہیں تو بہتر ہے ڈینٹسٹ کو دکھا دیں. بعض اوقات گم میدے کے مسائل ہوتے ہیں، میدے کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، گمس کے یعنی کہ جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر. ایک اور مشورہ میں دوں سلمان بھائی، جی دیکھیں چائے پئیں کھانا کھائیں، دانت صاف کر لیں. آپ چائے پیتے نا، چائے پینے کے 5 منٹ کے بعد آپ جا کر کلی کریں اور دانتوں میں جیسے کہ انگلی ہے، مسواک بہترین ہے. مسواک کر لیں، کھانا کھانے کے بعد مسواک کر لیں. تو جس یہ نا ناخن سلمان بھائی، ناخن پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرات جم جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں. اگر آپ میرا کھانے کے بعد پراپر صابن سے ہاتھ نہ دھوئیں تو آپ کے ناخنوں سے آپ کو اسمیل آئے گی. ایسی بات. اچھا، ناخن چکنے ہو جائیں گے. ناخن کو دانت سمجھیں آپ، جیسے ناخن خود بے جان شے ہے، دانت بھی بے جان شے ہے. صحیح. درد ناخن جن جلدوں میں لگائے نا، ہاں جی، درد وہاں ہوتا ہے. ایسی بات. ناخن میں کوئی درد نہیں ہے. صحیح بات. دانت جن مسوروں میں لگائے نا، پرابلم وہاں ہے، دانت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہیں سے پرابلم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں انہی کے اندر لگی ہوئی ذرات ہیں، گندگیاں ہیں، بوٹیاں جم گئیں اور اس طرح کی چیزیں جم جاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں اور وہ تہ جم جاتی ہے. اب وہ اپنا اثر تو دکھائیں گے. تو آپ اگر مسواک رکھتے ہیں اور رکھنی چاہیے تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ یہ کر کے دیکھیں. کھانا کھانے کے بعد آپ اچھی طرح مسواک کر لیں اور کلی کریں. آپ کلی کر کے چیک کر لیں، میری بات کو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اب کلی کریں بیسن کے اندر. آپ کو جو منہ سے جو آپ نے پانی نکالا ہے وہ پانی مطلب کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. صحیح. اچھا، یہ آپ نہ نکال دیں تو یہ کہاں تھی؟ منہ میں تھی. ایسی بات. اور وہ جو منہ کے اندر تھی تو انہوں نے کون سا مطلب منہ کے اندر رہ کر آپ کو خوشگوار کر دینا تھا. ٹھیک ہے، وہ منہ کے اندر ہی تھی. وہ پھر نکالنے کے بعد جب آپ نے کلی کر دی تو اس کے بعد بس نہیں ہے، پھر اس کے بعد ایک اور کلی کریں. پھر آپ دیکھیں پانی صاف نکلا ہی نہیں نکلا آپ کے منہ سے. صحیح. آپ دیکھیں لوگ تھوکتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تھوکتے ہیں. آپ گلے سے تھوک نکالیں، آپ کا تھوک کبھی کبھی جیسے پیلا نکلے گا، ددلا ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا تھوک سفید ہو جاتا ہے کیونکہ گلا صاف ہو چکا ہوتا ہے. وہ چیزیں لے کر نکل رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ جو منہ کی صفائی ہے نا، دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی، ہاتھوں کی صفائی، ناخنوں کی صفائی، بالوں کی صفائی، مونچھوں کی صفائی، جیسے کہ آپ کھانا کھا کر ہاتھ منہ دھوتے ہیں تو میری تو یہی درخواست ہے کہ صابن سے جب بھی ہاتھ دھوتے ہیں یہاں بھی صابن لگا لیا کریں. یہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے داڑھی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہوا ہے تو یہاں بھی صابن لگا لیا کریں ادھر، کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہلکی ہلکی ذرات ہمارے یہاں پر داڑھی کے تیری بالوں پر لگ رہے ہوتے ہیں، سالن وغیرہ. اب وہ مطلب کہ پھر رسم نہ کریں، فارملٹی نہ کریں. منہ میں پانی تھوڑی دیر رہنے دیں اور اس کو پمپنگ کریں. ہاتھوں رنزنگ کہتے ہیں، رنزنگ. اچھا، پمپنگ صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کریں. تو اس سے یہ جب آپ پمپ کریں گے نا
تو اندر کی چیزیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. پانی چیزوں کو بہاتا ہے, وہ چیزیں نکلیں گی, آپ کے منہ کے اندر آئیں گی. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ جب آپ پیسٹ کرتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ اندر میں اس کا ایک پورا ایک میڈیکیٹڈ کیمیکل چیزیں ہوتی ہیں, ان کو اپنا پروسیس پورا کرنے دیں, اپنا اس کو آپریٹ تو کرنے دیں, اندر میں کام تو کرنے دیں تاکہ وہ چیزوں کو کلیئر کرے. اس طرح ہاتھوں پر صابن تھوڑی دیر رہنے دیں, یہاں صابن لگا تھوڑی دیر رہنے دیں, اس کے بعد پھر ان کو صاف کریں. آدھی منٹ 1 منٹ تک کچھ حساب رکھیں, اتنی جلد بازی نہ کریں. کہ ڈاکٹر کے پاس 2 گھنٹے بیٹھنے سے اچھا نہیں کہ آدمی اپنے صفائی کو 2-3 منٹ دے دے. تو یہ پرنسپلی چیزیں ہیں, کچھ بہت بنیادی باتیں بتائی ہیں میں نے, کو بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں دکھائی آپ کو, بہت بنیادی باتیں بتائی ہیں, بہت بیسک چیزیں بتائی ہیں. اور چونکہ ہم اگنور کر گئے لہذا ہم پرابلم میں آ گئے. خود بھی اختیار کریں اور اپنی فیملی بچوں کو بھی اس طرح کی چیزیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ اثر پڑے گا. مسواک بہترین دانتوں کی صفائی کا ذریعہ ہے, سنت بھی ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے, اور مسواک کے عادی کو مرتبہ کلمہ نصیب ہوتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹاول کے حوالے سے بھی کچھ فرمائی دیں, اتنا کچھ ہو گیا صفائی, ٹاول تولیہ صاف ستھرا ہو, اور تولیہ صفائی کے لیے ہو, نہ کہ خراب گندا کرنے کے لیے ہو. تولیے سے بدبو نہ آتی ہو, اور بعضوں کا تولیہ منہ پر پھیر لو تو پھر دیر تک, کیونکہ پھر اس کی اسمیل ناک میں چڑھ جاتی ہے, دیر تک تو اس کی بدبو نہیں جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا سلمان بھائی, ہاسپٹل میں سفید تولیہ ہوتا ہے. یہ مجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ سفید تولیہ جو ہے نا, یہ اس پر میل نظر آ جاتا ہے فوراً تو دھلتا ہے. میرا خیال تولیے کے لیے 1 دن کافی ہے. گھر کے ممبرز وغیرہ, اب کتنا اس تولیے کو مطلب تو دن میں 3-4 دفعہ میں نے چھیڑا ہے, پھر سارے گھر والوں نے مل کر اس کو مطلب 24 دفعہ اس تولیے کو ہم نے استعمال کیا ہے پورے دن میں. اب اس کو دھونا چاہیے. صحیح. تو تولیے مطلب بھلے آپ 7, 8, 10 تولیے ہوں, اس کو دھو کر آپ سکھا دیا کریں, نیا تولیہ رکھ دیا کریں تاکہ تولیہ بدبودار نہ ہو, تولیہ صاف ستھرا ہو. اور میری تو یہی مشورہ دوں گا, تولیہ لائٹ کلر کا ہونا چاہیے. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ میں نے لائٹ کلر کی چیزیں اس طرح کے ہاسپٹل میں اور ہوٹلوں میں نے وائٹ ہی تولیے دیکھے ہیں. ایون کہ بیڈ شیٹ بھی وائٹ ہوتی ہے. ہاسپٹل کے اندر بھی انہوں نے بیڈ کے اوپر جو انہوں نے شیٹ لگائی ہوتی ہے, بیڈ شیٹ کپڑے کی وائٹ لگائی ہوتی ہے. مجھے تو اس کی شاید لاجک یہی لگتی ہے کہ چونکہ اس کا میل نظر آ جائے گا, دھلے گا, تو یہ مجھے تھوڑی بہت یہی ہوتی ہے. ابھی تھوڑا سا آپ نے جو بتایا وائٹ بیڈ شیٹ سے, اب تھوڑا سا لوگوں نے کلر بھی چینج کرنا شروع کیا, لیکن ابھی بھی لائٹ کلر ہی لے رہے ہیں, لیکن ڈفرینٹ کلر لیتے ہیں لیکن لائٹ کلر ہی لے رہے ہیں, کریم جیسے لے لیا. ہاں بالکل. اب اس کے پیچھے لاجک یہی ہوتی ہے کہ فوری طور پہ اس کو چینج کر دیا جائے, کہ ذرا سا بھی اگر اس کے گندگی نظر آتی ہے تو فوری طور پہ چینج کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ حسین حسن فاطمہ علی حیدر, ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا